اچھا ڈاکٹر صاحب، ذرا ویڈیو کے اس حصے میں اب ذرا نواز شریف سے متعلق بات کر لیتے ہیں. ماضی کی آپ کی پیشن گوئی تھی، اب ذرا مزید ان کے بارے میں جان لیتے ہیں. ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے ہمارے ساتھ ہی ویڈیو میں بتایا تھا جب نواز شریف صاحب 23 اکتوبر کو بڑے زور سے، بڑے استقبال سے پاکستان واپس آ رہے تھے، اور جس طرح پھر ان کا استقبال کیا گیا ریاستی سطح پر. تو ڈاکٹر صاحب اس سے قبل بھی پیشن گوئیاں کرتے رہے تھے کہ جو نواز شریف کا ذائچہ ہے اب اس میں انہیں وزارت عظمیٰ نظر نہیں آ رہی، اور نواز شریف کا جو سیاست ہے وہ ختم ہو چکی ہے. نواز شریف صاحب اب اپنی سیاست سے ریٹائرمنٹ دے ہی دیں تو بہتر ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کی پیشن گوئی تھی اس وقت لوگوں کو بالکل، لوگ بھی ذرا جذباتی ہیں، انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ ڈاکٹر صاحب سے خفا بھی ہو رہے تھے. لیکن پھر دیکھا ہم نے، وقت گزرا، الیکشن ہوئے، اب نواز شریف صاحب کسی سے بات چیت نہیں کر رہے، نواز شریف صاحب وزارت عظمیٰ کے امیدوار نہیں ہیں. نواز شریف صاحب نے جس طرح 2 نشستوں سے الیکشن لڑا، ایک سے ہار گئے، دوسری سے جتوایا گیا. تو ڈاکٹر صاحب، ماضی کی تو آپ کی بالکل ساری پیشن گوئیاں نواز شریف صاحب سے متعلق بالکل درست ثابت ہوئی ہیں. ذرا مزید آگے بتائیے گا. نواز شریف صاحب اب سیاست سے، وہ کہتے ہیں نا کہ ایسی نہ ہی سمجھیے نواز شریف صاحب کی سیاست، یا وہ کبھی پھر واپس آئیں گے یا کوئی عہدہ لیں گے. دیکھیے، کرنٹلی جو ستارے ہیں نا، میں نے عرض کیا کہ وہ عدلیہ اور عمران خان اور وزیر اعظم یہ ایک لائن میں ہیں. تو نواز شریف مجھے یہاں نظر پہلے بھی نہیں آتا تھا، اب بھی نظر نہیں آتا. اور ایک بات میں اور بتاتا چلوں کہ خان صاحب کا جو جرات مندانہ اقدام ہے، لوگوں کو اور چیزیں نظر آئیں گی. میں کیونکہ ہر چیز کو اپنے اسٹرالوجی کی نظر سے، اسٹرالوجی کی اینک سے دیکھتا ہوں، تو مجھے یہ لگتا ہے خان صاحب کا وہ فیصلہ جو انہوں نے وکیلوں کو زیادہ ٹکٹیں دی، یہ بہت دور اندیش فیصلہ ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو نامور وکیل ہیں جن کو یہ دیا گیا ٹکٹیں، اور وہ اب کیسز لے کے عدالت میں جا رہے ہیں، شعیب شاہین صاحب ہیں اور اکرم راجہ صاحب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو مطلب آئین ازبر ہے. یہ کتنا کوئی بھی بندہ کتنا ان کے لیے کر لے گا. ٹھیک ہے، 18 کو 19، 19 کو 20 ہو جاتا ہے، میں مانتا ہوں 21 کو 20 بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو 5,000 کو اٹھا کے 20,000 نہیں کیا جا سکتا. آپ تھوڑا ویٹ اینڈ واچ والی پالیسی رکھیے. عدلیہ، پھر میں کہہ رہا ہوں، پھر میں عرض کر رہا ہوں، بڑے اسٹرانگ فیصلے کرے گی. اور یہ جو کھوئی ہوئی نشستیں ہیں، انشاءاللہ اس کے واپس آنے کا سلسلہ شروع ہوگا. اور ان کے پاؤں کے نیچے سے جو زمین ہے اصل میں وہ سرک رہی ہے. اور آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور پہلے بلاول بھٹو کیا کہتے رہے ہیں. یہاں مجھے دوستوں نے کہا، ہمارے کچھ اپنے اس فیلڈ سے، انہوں نے کہا جی بلاول بھٹو وزیر اعظم بن رہا ہے. میں نے کہا یار اس کے ذائچے مجھے تو نہیں لگتا کبھی بنے گا. خیر ہو سکتا ہے میں غلط ہوں بھائی، میں کوئی حرف آخر تھوڑا ہوں. لیکن آج دیکھیے جو انہوں نے سپیچ کی، اس کے بعد جو پیپلز پارٹی وہ ایک سائڈ پہ ہوگی، وہ کہیں ساتھ آپ کا دیں گے، اور ساتھ دے کے ہم بیٹھیں گے آپ کے ساتھ نہیں، مطلب ہوں گے آپ کے ساتھ، وزارتیں نہیں رہیں گے. اگر غور سے اس بات کو دیکھا جائے تو یہ وہ دراڑیں ہیں جو ہم نے عرض کیا تھا کہ پی ڈی ایم کی سیاست تتر بتر ہو جائے گی، اور یہ تتر بتر ہو رہی ہے. اگر خان صاحب اپنے موقف سے ہٹنے والے ہوتے تو کسی پارٹی کو بھی ساتھ ملا سکتے، ان کے لیے مشکلات ابھی بھی کھڑی کر سکتے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، مجھے اپنا پورا اقتدار ملے گا تو میں لوں گا، نہیں تو میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا. اور میں یہاں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ یہ جو لوگ کہتے تھے خان کو سیاست نہیں آتی، اور میرے سامنے ایک بہت بڑا سیاسی نام ہے، انہوں نے کہا عمران خان بچہ ہے. میں ان کے منہ کی طرف دیکھتا رہا، میں نے کہا جناب میں تو خاموش ہی رہوں گا. لیکن یہ بات بڑی پرانی ہے، 2012 کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. وہ کہا یہ جو عمران خان تو بچہ ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں چپ رہا. اچھا، میرے پاس اس وقت عمران خان صاحب کا ذائچہ پیش نہیں تھا. جو ہی مجھے ان کی ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ ملا، میں نے ان کا ذائچہ بنایا تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ ان کے بس سے باہر کی بات ہے. اور دیکھیے آج پرویز الہی صاحب کی پہلی ضمانت ہو گئی ہے، خان صاحب کی بھی ضمانتوں کا سلسلہ، شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانتوں کا سلسلہ شروع ہے. یہ ایک ایسا پہیہ میں سمجھتا ہوں گھوم رہا ہے. اسٹرالوجی 360 درجات کا علم ہے، لہذا ستارے اب جس سمت میں موو کر رہے ہیں، کوئی بھی مجھے نہیں لگتا کہ ان کی اقتدار جیسے یہ چھیننا چاہتے ہیں یہ نہیں چھین سکتے. میرا ایک اندازہ ہے، بہرحال یہی کہہ سکتا ہوں، اور کیا کہہ سکتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، مجھے آپ کی مصروفیات کا اندازہ ہے، بس وہ تھوڑا سا ایک آخری سوال ہے اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے. آپ نے ڈاکٹر صاحب بتایا تھا کہ پی ڈی ایم ٹوٹ جائے گی. ہم نے دیکھا کہ جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان،
اب یہ خبر ہے کہ وہ 3 دن سے نواز شریف صاحب فضل الرحمان سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، فضل الرحمان صاحب ان سے رابطہ نہیں کر رہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ الیکشن سے 6 روز بعد آ کے آج انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ میں ان الیکشنز کو نہیں مانتا، جس طرح انہیں تاریخی شکست ہوئی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم، نواز شریف صاحب کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ آئیں اپوزیشن میں بیٹھیں، ہم نے حکومت نہیں کرنی۔ عمران خان سے متعلق سب سے سخت جو بیانات تھے وہ فضل الرحمان صاحب دے چکے، لیکن آج وہ عمران خان کے خلاف بات کرنے سے بھی بے بس نظر آ رہے تھے۔ تو مجھے صرف ایک بات بتائیے، پھر میں صرف آخری آپ سے ایک سوال پوچھوں گا عوام سے متعلق۔ کیا یہ جو اس وقت اتحاد بظاہر بن رہا ہے، پیپلز پارٹی نے چلیں کچھ نشستیں کچھ عہدے لے کر ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے، حکومت میں نہیں رہیں گے، یہ پیپلز پارٹی ہو یا ایم کیو ایم ہو یا جو موجودہ اتحاد ہے، یہ آپ کو کوئی زیادہ دیر چلتا دکھائی دے رہا ہے، یا کوئی وقت ایسا آئے گا کہ پیپلز پارٹی ہاتھ کھڑے کر دے گی کہ بس بہت ہو گیا؟ دیکھیے جتنی میرا اسٹرالوجی کا علم ہے، میں نے عرض کیا کہ عدلیہ اب بڑے سٹرونگ فیصلے کرے گی۔ یہ جو چھینی ہوئی سیٹیں ہیں یہ 1 بائی 1 واپس آئیں گی، اور جیسے جیسے یہ سیٹیں واپس آئیں گی، یہ پی ڈی ایم، جتنی بھی پی ڈی ایم ہے، اس کے زمین پاؤں کے نیچے سرکنا شروع ہو جائے گی۔ اور فضل الرحمان صاحب ایویں نہیں شور مچا رہے، اصل میں عوام باہر نکلے۔ 8 فروری کو میں مطلب پہلے ہی میں نے سما نیوز کے پروگرام میں کہا تھا کہ جو اب الیکشن ہوگا اس میں نوجوانوں کا طبقہ بہت زیادہ نکلے گا، اور حالات وہ نہیں ہوں گے جو یہ سوچ ہیں، حالات کچھ اور ہوں گے۔ ہمارا ایک اندازہ ہوتا ہے، اب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہماری بات خدا نہ اللہ معاف کرے حرف آخر ہے، ایک اندازہ ہے، لیکن ان کے بس سے باہر ہے۔ اور میں نے ایک بات اور کی تھی وسیم صاحب، جو ڈرتے ڈرتے کی تھی، اور میں نے یہ کہا تھا مقتدر حلقوں میں رسہ کشی ہوگی، اور اس کے میں نے ستارے بھی بیان کیے تھے کہ سورج اور یونس کی نحس نظر ہے، لہذا مقتدر حلقے جو ہیں ان کی میں رسہ کشی ہوگی۔ آج آپ یہ دیکھیے آج چیف جسٹس صاحب کا کیا بیان آیا، آپ ذرا غور کیجیے۔ اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی مجبور ہو گیا ہے، اور اب جو صورتحال ہے، میں آپ کو یاد ہوگا جب مریخ اور مشتی کی نحس نظر تھی تو ہم نے کہا تھا وہ لوگ جنہوں نے قانون پہ عمل نہیں کیا یونانی میتھڈ سے، اب کدھر ہے؟ اس میں مریخ جو ہے، اس میں جو اپنا زحل ہے، اس کو مشتری ناظر ہو چکا ہے۔ لہٰذا جیسا ہم نے عرض کیا تھا کہ عدلیہ سٹرونگ فیصلے کرے گی، اب بھی آپ دیکھیے گا عدلیہ جو ہے وہ اب بہت زیادہ سٹرونگ فیصلے کرے گی، اور ان کی کنسرن کے بعد دو میں سمجھتا ہوں عدلیہ اور عمران خان، ان کی کنسرن کے بغیر وزیر اعظم نہیں بنے گا۔ میرا ایک اندازہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، میرے پاس کوئی سارے جہان کے ذائچے نہیں ہے کہ میں کہوں جی یہ ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ علمی بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ہوں کہ اب عدلیہ پھر دوبارہ فیصلوں کی پوزیشن میں آئے گی، اور عدلیہ بڑی طاقتور ہے، اور خان صاحب کا ذائچہ بہت ہی زیادہ سٹرونگ ہو گیا ہے۔